عالم کفر لرزتا ہے کس سے؟ ہماری مسجد کے بلند و بالا میناروں سے، ہماری نمازوں سے، ہمارے روزوں سے، ہمارے جبہ و دستار سے، ہماری داڑھیوں سے، ہمارے عظیم الشان مدارس سے، ہمارے روحانیت کے مراکز یعنی مزارات اولیاء سے۔ آخر وہ کس سے ڈرتا ہے؟ یہ ہے وہ بات جسے آج سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ یاد رکھنا، ہمیشہ عالم کفر نہ ہماری عبادتوں، نمازوں، روزوں سے ڈرتا ہے، نہ ہی ہماری مساجد و مدارس و خانقاہوں سے خائف ہے، نہ اسے ہماری داڑھیاں رکھنے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے سے کوئی پریشانی لاحق ہے۔ اسے ڈر لگتا ہے اور تشویش ہوتی ہے تو صرف اس بات پر کہ جب کوئی اٹھ کر مسلمانوں کو ان کا بھولا ہوا ماضی یاد دلاتا ہے، جب کوئی مسلمان غیرت و حمیت کی بات کرتا ہے، جب کوئی مسلمان سلطان صلاح الدین ایوبی اور دیگر مجاہدین کا ذکر کرتا ہے، جب کوئی اسلامی نظام سلطنت کی بات کرتا ہے، اور مختصراً کہوں تو جب کوئی دین کو تخت پر لانے کی بات کرتا ہے۔ بس یہ وہ واحد چیز ہے جس نے دنیائے کفر پر لرزہ طاری کیا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عرصہ ہوا عالم کفر کا بس ایک ہی مشن ہے کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ اسی لیے بابا جی علامہ خادم حسین رضوی علیہ الرحمہ بڑے معنی خیز انداز میں اپنے کارکنان سے بڑی گہری بات فرمایا کرتے تھے کہ آپ کے لبیک کے نعروں کی گونج بڑی دور تک جاتی ہے، اور اپنے ہاتھوں سے اشارہ کرتے ہوئے فرماتے تھے لبیک کے نعرے نے دنیا الٹ پلٹ کر رکھ دی ہے، یعنی پوری دنیا اس لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے سے ہل چکی ہے، اور اس نعرے نے دنیا میں ہلچل مچا دی ہے۔ سلام ہے ان تمام عاشقان ماہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اس لبیک کا علم بلند رکھا ہوا ہے، جنہوں نے ریاستی جبر و ظلم کے باوجود اور ہر طرح کی سازشوں کے بعد بھی حضرت قبلہ بابا جی علامہ خادم حسین رضوی علیہ الرحمہ کے مشن یعنی ناموس رسالت پر پہرا دینے کے عظیم کام سے خود کو جوڑ کر رکھا ہوا ہے۔ انشاءاللہ جس طرح ہر رات کے بعد سورج طلوع ہوا کرتا ہے، اسی طرح ظلم کی اندھیری رات کے بعد شہدائے ناموس رسالت کے پاکیزہ خون کی بدولت نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی بھی ضرور اس ملک کو نصیب ہوگی۔